نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللہ رب العزت نے ہم پر آپ پر کتنا بڑا فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن پاک جیسی ہدایت کی پیاری کتاب عطا فرمائی ہے، آپ علیہ السلام جیسا پیارا نبی عطا فرمایا ہے، اس نبی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے دینے کے لیے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا دین عطا فرمایا، پیارے پیارے احکامات عطا فرمائے، پیارے پیارے اعمال عطا فرمائے۔ وہ انڈیا کے اندر میں عرض کیا کرتا ہوں، جو اردو بولی جاتی ہے اس میں ایک لفظ بولتے ہیں وہ کہ اس کے تو بھاگ جاگ گئے، اس کے تو بھاگ جاگ گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان والا مومن مسلمان جو ہے، کلمہ گو جو ہے، ہمارے آپ کے اصل تو بھاگ جاگے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ کہتے ہیں ایمان پہ خاتمے کے لیے جہاں دوسرے ہمارے اکابرین مشائخ اولیاء کرام علماء حق جو ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہو، اس کے لیے جہاں اور اعمال بتائے جاتے ہیں وہاں اس میں سے ایک عمل یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس پہ شکر کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر پر اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، اور یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے جی۔ مسلمان ہونا، مومن ہونا، اللہ رب العزت پر ایمان والا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، ایمانیات کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ۔ تو ایمان والا ہونا کوئی معمولی بات ہے جی؟ ایک انسان ہے، ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، بادشاہت ہے، اس کے اپنے ہوائی جہاز ہے، اس کا اپنا محلات ہے جس میں سونے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، ہے نا؟ دنیا میں بھی ہے نا، ایسا ہے، ابھی بھی ہے جی۔ ایمان نہیں ہے، کیا ہے اس بیچارے کے پاس؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، دار الغرور ہے۔ آج جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ میرے پاس ہے، جس کے پاس ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ غمزدہ ہو رہے ہیں جی۔ سارے دھوکے میں چل رہے ہیں۔ فرمایا نا کہ دنیا کی قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے، لیکن آج ہمیں یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے سالوں پہلے بیان میں، مدنی مسجد میں بھی ایک بیان میں فرمایا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج ہمیں دنیا دھوکہ دے رہی ہے۔ یہاں کی چمکتی ہوئی گاڑیاں، دوڑتی بھاگتی گاڑیاں، یہاں کے اڑتے جہاز ہے جی، اور عورتوں کو سونے کے کنگن، چوڑیاں، بالیاں، ہار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو بیچاریوں نے پہننا چھوڑ دیا، ہماری بہنوں نے، حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ پہن کے نکلنا مشکل ہو گیا ہے جی۔ کہتے ہیں جب آدمی دنیا کی چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے
آسمان دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے. للچائی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا. تو میں دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں. دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں. آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میں تو راہ چلتا مسافر فرمایا، کہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کہ سایہ دار اس کے نیچے آرام کر لیا، کچھ ضرورت پوری کر لی، اور راہ چلتا مسافر، آگے سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر. اور ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ سفر میں ہی ہیں. ہم ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی رفتار کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اس سفر کا آدمی کہہ رہا ہے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، مبارکباد بھی دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں سفر میں اب جا رہا ہوں. اور فون پہ بات بھی ہوتی ہے کہ میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب جہاز اڑنے والا ہے، ٹیک آف ہو گیا، لینڈ کر گیا، یہ ہو گیا، اب جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف. یہ سفر ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں ایک ایسی گاڑی میں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے جو مستقل رواں دواں ہے. ہم سو رہے ہیں گھروں میں بستروں پر، تب بھی وہ چلی رہی ہے جی. بیٹھے ہوئے اس وقت ہے تب بھی ہم ایک گاڑی میں ہیں جو ہمیں اپنے قبر سے قریب کر رہی ہے، حشر سے، پل صراط سے، مولا کریم کی ملاقات سے ہمیں وہ گاڑی قریب کر رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آج یہ دنیا جو ہے جس کے لیے ہم آج پریشان ہے، غمزدہ ہے، اور ہماری نیند ہمیں اڑ جاتی ہے، ہماری فکروں میں، ہمیں فکروں میں شیطان ڈال دیتا ہے نا. وہی تو ایک ہی تو ہے جو عدو مبین ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے. کیا جی؟ وہ فکروں میں ڈالتا رہتا ہے کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے، اور مہنگائی ہو گئی ہے، اور دودھ اتنے کا ہو گیا، اور فلاں اتنے کا ہو گیا. تو ایسی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو تیزی کے ساتھ قبر کی طرف چلی جا رہی ہے. ابھی کل پرسوں اتوار، کب تھا اتوار جی؟ پرسوں انتقال ہوا تھا نا ان کا، وہ جوان یوسف کے ماموں کا بیٹا. اتوار والے دن 16 سال کی عمر، غالباً 16 سال کا جوان، یعنی ایک اکلوتا بیٹا. اور وہ جدہ میں بھی تھے، ان کے والد صاحب جدہ میں تھے، وہاں بھی تھے، یہاں بھی تھے. اب جناب والد صاحب کے ماں بیٹے یہاں آئے ہوئے تھے، ایک ہی اکلوتا بیٹا، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے جی. پھر والد صاحب پہنچے رات کو 11 بجے جنازے کی نماز کی. جوان بھی چلے جا رہے ہیں، بڑا بھی چلے، بوڑھے بھی چلے جا رہے ہیں. ابھی یہ داؤد بھائی، آدم بھائی کے داؤد بیٹا جو ہے، اس کی اہلیہ، یہ داؤد ہمارے سامنے، میرے سامنے بڑا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے، میرے سامنے بڑا ہوا ہے. اس کی اہلیہ کوئی عمر نہیں ہوگی، مسکرات بھی جا رہی ہیں، چھوٹی عمر میں جا رہی ہیں. ایک قبر پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، ایک جوان کی قبر تھی: یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. کیا ہے؟ قبرستان تو جا کے دیکھیں ہم، کسی قبر پہ پیارے ابو جان، کسی قبر پہ پیاری امی جان، پیارے دادا جان، دادی جان، ہے جی. اور کہیں لکھا ہوا تھا پیارے ابو امی جان کی جان. چھوٹا بچہ، کوئی بچی ہوگی بچہ، پیارے ابو امی جان کی جان. حقیقت حال دنیا کی گر معلوم ہو جاتی، طبیعت محفل عشرت میں بھی مغموم ہو جاتی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو میرے دوستو، کہہ دیا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ذی روح کو، جو جاندار ہے اسے جانا ہے. ہم سارے جانے والے ہیں، کتنے ہم میں سے چلے گئے. دیکھیں 100 سال کی عمر کے لوگ ہمیں نہیں نظر آتے. کہیں کہیں گاؤں دیہاتوں میں، ابھی شہروں میں بھی ہوں گے، لیکن وہ اس حالت میں ہے کہ ہم ان سے ملیں اگر، تو دیکھ کر کے ہمیں ہوتا ہے ہڈی اور کھال. اب جو بات میں اللہ کے راستے میں، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ پنجاب کا علاقہ تھا کہیں، تو وہاں کے دوستوں نے بتایا کہ بزرگ ہیں، 108 سال غالباً عمر تھی، تو ہم ان کی زیارت کے لیے گئے تو بالکل بیٹھے ہوئے تھے، ہڈی اور کھال. تو دوستوں بزرگوں، ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، اب پتہ نہیں تھوڑے دن کتنے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جی. ہمارے حضرت مولانا مفتی
عبید اللہ صاحب جو موسیٰ کالونی کے اندر ماشاءاللہ دارالعلوم خلیلیہ میں استاد بھی تھے، ان کے مدرسہ اپنا، مسجد ماشاءاللہ اور خانقاہ، یعنی جمعرات کی رات الحمدللہ وہاں حسین آباد میں تھے نا، جمعرات کی رات کو تو تقریباً ایک ان کے شاگرد ہیں غالباً قاری ادریس صاحب، نائب امام حسین آباد کے جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ملنے کے لیے گئے، کسی کی عیادت کے لیے گئے۔ مولوی عبید اللہ صاحب اپنے وہ شاگرد ہیں قاری ادریس، ان کے ساتھ عیادت کے لیے گئے۔ عیادت کے لیے کب جاتا ہے آدمی؟ جب آدمی ٹھیک ہوتا ہے تو دوسروں کی بیمار پرسی کے لیے جب ہی تو جاتا ہے جی۔ عیادت کے لیے گئے، رات کو معلوم چلا کھانا بھی کھایا ہے جی، اور 2 بجے کے قریب ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ تہجد کے لیے وضو بھی کیا ہے جی، اپنے طور پر استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے ہیں، وضو فرمایا ہے اور جو ہے کہ وضو کر کے اٹھے ہیں اور بس طبیعت بگڑنے لگی اور آ کر کے ٹیک لگائے ہیں، بیٹھے ہیں، بس 2-3 ہچکیاں آئی ہیں، اللہ کی طرف چلے گئے۔ شب جمعہ وضو کی حالت، تہجد کی تیاری ہے جی، اور جنازہ ہوا دوسرے دن جو ہے جمعے کی نماز کے بعد، اور جمعۃ الوداع۔ صاحب نسبت تھے، اللہ والے تھے، بنے ہوئے لوگ، بڑا اچھا گمان ہے میرا ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ میرے دوستوں، ہم تھوڑے دن کے مہمان ہیں جی، لیکن ہمارے یہ سانسیں بڑی قیمتی ہے۔ آج جن چیزوں کو ہم سرمایہ سمجھ رہے ہیں، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری فیکٹری ہے، میرا اپنے آدمی کی نظر ہوتی ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو چھوڑ کے جانے والی چیز ہے۔ آج ہمارے نام ہے، کل کسی اور کے نام ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس کا وہ ہے جو کھا کے ختم کیا، پہن کے بوسیدہ کیا، صدقہ کر کے آگے بھیجا، وہ اس کا ہے، باقی تو وارثوں کا مال، باقی وارثوں کا مال۔ تو بس اللہ نے یہ سانسیں دی ہیں، یہی سرمایہ ہمارا، یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ سرمایہ ہے۔ آج کون امیر ہے، کون غریب ہے؟ آج آدمی کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میں غریب آدمی جی۔ میں کہتا ہوں، میں اپنے لیے کہوں اور سب کے لیے کہوں تو شاید میں گنہگار نہیں ہوں گا ہے جی، کہ یہ گناہ نہیں ہے کہ ایک مومن ایمان والا یہ کہے کہ میں غریب ہوں۔ جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کبھی مجھے پکارا ہو، کبھی مجھ سے ڈرا ہو، جہنم سے اس شخص کو نکال دو۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کس کا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان، بے جوڑ موتی کے محلات، سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات، مشک کا گاڑا ہوگا، وہاں کنکر ہیرے جواہرات ہوں گے، تو وہاں کے ہیرے کیسے ہوں گے؟ یعنی حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، تاج میں ہیرے ہوتے ہیں نا جڑے ہوئے، بادشاہ جو بادشاہ ہوتے تھے تاج ہیرے جڑے، وہاں کے تاج میں ہیرے کیسے ہوں گے جب کنکر ہیرے جواہرات ہوں گے؟ اتنا جنت کو بیان فرمایا انبیاء علیہ السلام نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا جنت کیا ہے، تو 2 چیزوں کا مرجع ہے، مجموعہ، ہر طرح کی راحتیں، ہر طرح کی لذتیں، سارے راحت کے سامان، لذتیں ہی لذتیں۔ اور فرمایا دنیا میں یہ 2 چیزوں کے لیے انسان ساری محنت کر رہا ہے نا، مجھے راحت مل جائے اور لذت والی ساری مجھے لذتیں مل جائے، راحتیں مل جائے ہے جی، لیکن یہاں کے راحت کے پیچھے بھی، آرام کے پیچھے بے آرامی ہے، سکون کے پیچھے بے سکونی ہے اس کے پاس، وہ ڈر رہا ہے چھن نہ جائے، لٹ نہ جائے، ٹیکسز والے ہیں، ایف بی آر والے پیچھے نہ پڑ جائے، دھڑکا لگا رہا، نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہاں تو کیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم ہے، سلام کیلن سلام سلام، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ کیا بات ہے،
اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، اے جنت کے رہنے والوں تم پہ سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کتنا بیان فرمایا، پھر بھی کیا فرما دیا؟ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا وہاں کی نعمتوں کے بارے میں. تو ایک ہمارا آپ کا یہ کہنا ہے میں غریب آدمی ہوں، ہے جی، کسی چیز کا نہ ہونے کے اوپر ہماری مستورات، ہے جی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ شوہروں سے شکایت بھی کرتی ہے نا، ہے جی. نہیں ہے تو حساب کم ہے، جتنا ہوگا اس کا حساب ہے، حلال پہ حساب ہے، حرام پہ عذاب ہے. صحابہ اور صحابیات رضی اللہ اجمعین، ہے جی، سب سے پہلی شہادت مستورات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے مستورات میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمزم کن کی برکت سے ملا؟ حضرت علیہ السلام کی برکت سے. سب سے پہلے زمزم کنہوں نے پیا ہوگا؟ اور سلام اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. یہ دین تو، اور سارا مال کس کا لگا؟ آپ علیہ السلام خدمت میں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، کتنے مال والی رئیسہ عورت ہے، سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. لیجئے آپ اس کو اب دین کے لیے جہاں چاہیں خرچ فرمائیں. آپ علیہ السلام اس مال کو ضرورت مندوں پہ خرچ فرما رہے ہیں، لوگوں کے کھانے پہ، لوگوں کی ضرورتوں پہ، لوگوں کے کپڑوں پہ، اللہ کے دین کے تقاضوں پہ سارا مال لگا ہے. اور اتنا مال لگا، اتنا مال لگا، جس وقت میں آخری وقت ہے، جس لباس میں وفات پائی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں پیبند لگے ہوئے ہیں اور فاقے کی حالت میں دنیا سے جا رہی ہے. بوری بھر کے آئی ہوئی ہے درم کی. بادی کو بلا کے اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں، ہے جی. آخر میں خادمہ نے کہا کہ بھئی وہ آپ روزے سے ہیں، ہم بھی تو کچھ، تو پہلے کیوں یاد نہیں دلا دیا؟ کیا لوگ تھے، میں کہتا ہوں. کوئی کھانے کی نہ ان کے دل میں کوئی وہ تھی، نہ پہننے کا کوئی تمنا تھی، بس ایک ہی تمنا ہے، اور ہر وقت آخرت، قبر، حشر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اوپر ان کو سب کچھ لگ رہا تھا. اور آج کتنے ہم غلام ہیں. غریب تو کہتے ہیں نا دل کا، مال والا کون ہے؟ مال والا ہوا ہے جو جس کو حرص و لالچ نہ ہو، وہ غنی ہے نا. تو مفلس کون ہے؟ جو حریص ہو، جس میں یعنی غنا نہ ہو، قناعت نہ ہو، قناعت نہ ہو، ہے جی. تھوڑی سی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تھوڑا سا جو ہے آپ اپنے اوپر وہ کریں، کوئی نرم لباس ایسا پہن لیں، کپڑا، اور آپ کے لیے بکری ذبح کی جائے، آپ بھی. اور کس نے کہا، یہ کس نے مشورہ دیا، اس کا نام بتاؤ. ناراض ہو گئے. ایک راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اگر میں اس ابو بکر رضی اللہ چلے پیچھے، میں ایسے ہٹ کے چلوں تو پھر میں کیسے اس تک پہنچوں گا؟ آج تو ہم اس میں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ. اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں، اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے، تو سب کچھ ہمارے پاس بہت ہے، بہت کچھ. لیکن ایمان کے ذرے پر ملے گا، ذرہ بھی تو ہونا، لے کے جانا ہے بچا کر کے. ساری محنت اسی بات کی ہے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے. خزانہ ہے تو وہاں چور ڈاکو بھی آتے ہیں، اور سب سے بڑا ہمارا جو ہے دشمن ہے شیطان. یہ فقر سے ڈراتا ہے، جس کے پاس مال ہے مال بڑھانے میں اس کو بڑھا دو، یہ کر لو، یہ کر لو. انہوں نے آگے بھیج کر باقی کر لیا، بھیج دیا سو پا لیا. کہا نا جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری سطر کیا ہے کہ جو بھیج دیا سو پا لیا، کھا لیا نفع میں رہا، چھوڑ گیا نقصان میں رہا. انہوں نے بھیجا آخرت کے لیے. 2 صحابی ایک صحابی کے یہاں مہمان ہوئے رات کو، سردی کی رات تھی، حیات الصحابہ میں واقع ہے نا. سردی کی رات میں ٹھٹر رہے تھے وہ،
مہمان نے کھانا بھی گرم گرم ان کو پیش کیا، جو تھے صحابی رضی اللہ عنہ جن کے یہاں مہمان بنے تھے، انہوں نے گرم گرم کھانا وانا کھایا. اس کے بعد سخت سردی تھی تو وہ انتظار میں کہ کچھ بستر وغیرہ ہمیں دیں گے، تو اوڑھنے کے لیے کوئی چیز. ساری رات کچھ نہیں پوچھا. وہ سردی میں دونوں صحابی بہت رات کٹھن گزری ان کی. تو ایک نے دوسرے سے کہا میں صبح آتے ہی ان سے کہوں گا آپ نے کھانا ہمیں پیش کیا گرما، لیکن آپ جا کر کے آرام سے سو گئے ہے جی، آپ نے آرام سے رات گزاری، ہم یہاں ٹھٹھرتے رہے، آپ نے ہمیں کچھ دیا نہیں سردی میں. کہ نہیں کہنا، کہ نہیں میں تو کہوں گا. وہ آئے تو صبح کہا ان سے کہ آپ نے اس طرح کیا. کہنے لگے جیسے رات آپ نے گزاری ہے ایسی رات ہم نے بھی گزاری ہے. کیا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا؟ آپ کے بستر وغیرہ نہیں ہے؟ آپ نے اپنے بستر وغیرہ آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیا. بس بھیجنے کا وقت ہے ہمارے پاس، اب وقت ہے تھوڑا سا، پھر ہم جس وقت جانے کا وقت آ جائے گا پھر نہیں ہوگا. آج کچھ کر لینے کا وقت ہے. شیطان کہتا ہے نا نہیں نہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں، کچھ بچا کے رکھو، بیماری کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں. بس شیطان بخل کی طرح کہتا ہے، فخر سے ڈراتا ہے قرآن پاک میں، اور فحشات کا حکم دیتا ہے شیطان. اللہ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے. وہ چیونٹی کو بھی اور ہاتھی کو بھی وہ روزی پہنچاتا ہے. ایسی ایسی بڑی ویل مچھلیاں ان کو بھی کھلاتا ہے. ساؤتھ افریقہ اللہ کے راستے میں جانا ہوا تو ہمارے کیپ ٹاؤن کر کے ہے، وہاں جوہانسبرگ ہے، دربن ہے، کیپ ٹاؤن ہے، وہاں ہمارے جانا ہوا جماعت. تو وہاں والوں نے کہا کہ جو ہے نا 2 دریا یہاں ملتے ہیں نا، تو ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے. فجر کے بعد جانے کی ترتیب بنی تو ہمیں وہاں لے گئے. وہ کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اور جگہوں پر بھی ایسے ہیں کہ 2 دریا لیکن الگ الگ کلر ہے، لیکن پانی ملتا نہیں ہے، دونوں یوں بہ رہے ہیں، پانی نہیں ملتا. دور سے صاف پتہ چلتا ہے الگ جا رہا. تو وہاں آڈیٹوریم تھا ایک، اس میں مختلف قسم کے سانپ اور یہ وہ مختلف مچھلیاں اس کے دکھا ہوا ہے. آڈیٹوریم سے باہر جو ہے وہ چٹانیں بھی کچھ پڑی ہوئی تھی، اور بڑے بڑے مگرمچھ، کچھ پانی تھا، بڑے بڑے مگرمچھ اس میں تھے. تو یا کہ شان جاتے ہوئے ہم اور جائے نظر پڑی تو میں نے ایک ساتھی تھے مقامی وہاں کے نا، تو میں نے دیکھا بعض مگرمچھ جو ہے وہ پانی سے نکل کر کے اونچے ٹیلے جو چٹانیں پڑی ہوئی تھی پتھر کی بڑی بڑی، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ کھولے ہوئے ہیں، اور سورج نکل رہا ہے. سورج بھی نکل رہا تھا، چاش کا قریب وقت ہوگا. میں نے کہا یہ مگرمچھ پانی سے نکل کے منہ کھولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب بات بتائی. کہنے مگرمچھ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے مسوڑے پھول جاتے ہیں، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور شکار کی اس کے دانت ایسے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ شکار کے قابل نہیں رہتا. جب بوڑھا ہو جاتا ہے مگرمچھ، اب شکار کے قابل نہیں ہے، شکار کو پکڑ سکے، دانت میں طاقت نہیں ہے، جبڑے سوج گئے ہیں، کیڑے پڑ چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ شان دے. کہتے ہیں یہ چٹان کے اوپر ایسے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ منہ یوں کھول لیتے ہیں، اتنا بڑا منہ کھولا ہوا ہے. ایسے پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جو اڑتے ہوئے، ان کو ایسی نگاہ اللہ نے دی ہے، ان کو سمجھ دی ہے، وہ اڑتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں منہ کھلا ہوا ہے کہ ہماری غذا اندر موجود ہے ان کے مسوڑے میں. یہ اڑتے ہوئے آتے ہیں، یہ منہ کھولے رہتے ہیں، یہ ان کی زبان پر بیٹھ کر کے آرام سے ان کیڑوں کو مسوڑے سے اپنے چونچ کے ذریعے سے وہ اپنا پیٹ بھرتے رہتے ہیں، اور وہ منہ کھلا رکھتا ہے، وہ منہ کھلا رکھتا ہے. اس کو سکون ملتا ہے، اس کے کیڑے نکلتے ہیں، اس کو سکون ملتا ہے. اور کبھی کبھی بیچ میں وہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے، منہ بند کر لیتا ہے. اس طرح اس کو روزی پہنچ رہی ہے. کیڑوں کو، وہ پرندوں کو روزی پہنچ رہی ہے ان کے ذریعے سے، اور وہ جو ہے مگرمچھ کو، بوڑھے مگرمچھ کو روزی پہنچ رہی ہے، وہ منہ کھولا ہوا اللہ کے بھروسے پر. ارے جو مگرمچھ کو روزی دیتا ہے، جو کافر کو روزی دیتا ہے، نافرمانوں کو پال رہا ہے، بت پرستوں کو دے رہا ہے، آتش پرستوں کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی نہیں دے گا؟ اس نے روزی کا وعدہ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزی کے لیے اچھا طریقہ اختیار کرو، روزی تمہیں ایسے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے اور سارے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے گا، کتنی بھی مہنگائی ہو جائے گی، ساری دنیا والے مل کر کے ہمیں ختم کرنا چاہیں گے، ہمارا نقصان چاہیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، ہے جی۔ اور ڈالر اتنے کا بڑھ گیا، ڈالر کروڑ روپے کا بھی ایک ہو جائے گا، پھر بھی اللہ ہمیں پالے گا، ہمیں کھلائے گا۔ ڈالر سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، اس میں اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ کر لے گا، اس کا مطلب اللہ کے سوا بھی کوئی طاقت ہے جس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو ہمیں واپس سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ علماء کرام مفتی حضرات سے پوچھیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے سوا کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھیک رکھا۔ جو بھی حالات پیدا ہو جائیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملہ ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ احاطہ علمک ونفذت ارادتک وسبق تقدیرک۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے ایک جگہ، سخت تھکن تھی، نیند کا غلبہ تھا، لیکن ایسی جگہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جا رہے تھے، وہاں بھیڑیے تھے کہ اگر سوتا ہوں تو بھیڑیے تہس نہس کر دیتے ہیں اور بہت نقصان ہو جائے گا، اور جاگا جا نہیں رہا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، احاطہ علمک ونفذت ارادتک وسبق تقدیرک۔ اے اللہ، آپ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو، آپ کی تقدیر سبقت لے جانے والی ہے۔ ونفذت ارادتک، آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ میں تو یہ دعا پڑھی اور سو گئے، عصا رکھا سو گئے۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں؟ بھیڑیوں میں سے بڑا بھیڑیا تھا، اس نے وہ عصا اٹھایا ہوا ہے اور وہ جو ہے کہ رکھوالی کر رہا ہے، کوئی بھیڑیا قریب نہ آئے، بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اللہ یہ کیا؟ کہ اے موسیٰ، میرے چاہنے کو تم پورا کر دو، تمہارے چاہنے کو ہم پورا کر دیں گے۔ بس اللہ کے چاہنے کو پورا کرنا ہے، سارا گڑ اسی میں ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کی، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو بیکار اپنے وقت کو ضائع مت کر۔ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے روزی کا وعدہ کیا ہے، تو بیکار اپنے آپ کو زیادہ مت تھکا۔ اے میرے بندے، مجھے پکار، اگر مجھے پکارے گا تو مجھے پا لے گا، اگر تو نے مجھ کو پا لیا تو سب کچھ کو پا لیا، مجھے کھو دیا تو سب کچھ کو کھو دیا۔ اے میرے بندے، میں تیرے لیے سب سے بہتر ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیتا؟ آج پریشانی مال کی کمی کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، آج پریشانی کس وجہ سے ہے؟ غریب کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں پریشان ہوں، مال والا کیوں پریشان ہے؟ پریشانی کی وجہ یہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے، آج اس سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی کے حال بھیجے، احوال کے بھی وہ خالق ہے۔ حال جو آتا ہے بیماری کا، پریشانی کا، تنگی کا، فقر کا، ناچاکی کا، بے اطمینانی کا، یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں دیکھتے ہیں میرے بندہ کہاں ہے جی؟ اور یہ حالات بھی رحمت ہوتے ہیں مومنین کی، ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہتے ہیں رحمت؟ میں غلط تو نہیں کہہ گیا مول صاحب؟ کس وجہ سے رحمت ہے بھائی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم ماحول میں نہ ہونے کی وجہ سے، علماء حق کی صحبت میں نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت میں نہ ہونے کی وجہ سے، دین کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے، آج جو ہے جب دنیا ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، شیطان ہمیں اچک لیتا ہے، ہمارے یقینوں کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں، آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، کانوں کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، زبان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، سوچیں ہماری غلط ہو گئی، کھانا پینا غلط ہو گیا، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حالات بھیجے جاتے ہیں، کوئی تنگی کا حال، کوئی پریشانی کا حال، کوئی جانی مالی نقصان کا حال، تاکہ ہم سوچنے لگیں۔ ہمیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے نا، پھر آدمی سوچنے لگے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہیں چوک ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے،
اس وجہ سے ہو رہا ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہے، گھر میں بے نمازی تو نہیں ہے، ہاں گھر میں بے نمازی ہو رہا ہے، گھر میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، ہاں گھر میں حرام کام ہو رہا ہے، حرام دیکھنا ہو رہا ہے، حرام سننا ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گانا باجا گھر کے اندر ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں، تصویریں گھر کے اندر ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں، کمائی غلط ہے، سود کا مال پیسہ آ رہا ہے، رشوت کا مال آ رہا ہے، غلط تولنا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بھیج کر کے تھوڑی سی یہ کہ صحیح ہو جاؤ، کیونکہ اگر صحیح نہیں ہوئے تو آگے بہت نقصان ہو جائے گا۔ بعض گناہ آدمی چھوٹا سمجھ کے کرتا رہتا ہے، کہتا ہے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کس کا گناہ کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ کتنا بڑا ہے۔ وہ صغیرے پہ ہمیشہ وہ صغیرہ کرتا رہا، کہتا ہے علماء بتاتے ہیں وہ کبائر میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو ساری پریشانی سے نکلنے کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے، اللہ نے کلام پاک ہدایت کی کتاب ہے، سب کچھ ہے، سارے خزانے اس میں ہے، اس میں صرف کیا کچھ ہے یہ تو علماء اکرام مفتی حضرات ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ ایک آیت شریفہ ہے اس میں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ لیجئے جناب، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ خوف ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے، بد امنی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جانا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جس بات کے لیے، جس کام کے لیے منع، غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، غلط بولنے سے، غلط سوچ سے۔ آپ کہیں گے سوچ پہ تو پکڑ نہیں ہے، خیالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہاں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے زیادہ نہ پڑو، یہ فرماتے ہیں نا مشائخ علماء کرام۔ لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے جی، تو پھر سوچ پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ تعلق تھا بنا ہوا اللہ تعالیٰ سے، ایک دن کہنے لگے کہ بارش ہو رہی تھی، کہنا بارش ہو رہی ہے لیکن یہ بارش جو ہے یہ پہاڑوں پہ کیا فائدہ اس کا؟ وہ تو کھیتوں میں زمین وہاں ہونی چاہیے۔ بھی یہ خیال آیا، درجن نیچے گڑ گیا۔ بھائی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جہاں کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھا، کہا تو نہیں ہے نا، اندر سے دیکھا ہے، اسی وقت اللہ کی نگاہ میں یہ انسان حقیر ہو گیا۔ غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، غلط بولنے سے، غلط کھانے، غلط پینے، یعنی حرام کھانے پینے کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زبان اور ایک اور شرمگار، اس کی تم ضمانت دے دو، غلط استعمال نہیں ہوگا، مطلب جنت کی ضمانت دی۔ مجھے بتایا گیا کہ بہنیں بھی مستورات بھی ہیں۔ مستورات میں عام طور سے جو ہے نا ساس بہو کا بڑا چلتا رہتا ہے، اس پرانی بات ہے، پرانے سے چلتا ہے۔ ایک بارے میں آیا کہ وہ ساس نے کہا جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، اب ساس بنی ہوں تو بہو اچھی نہیں ملی ہے جی۔ وہ ساس کہنے لگی میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، اب ساس بنی ہوں تو بہو اچھی نہیں ملی ہے۔ ارے بھائی بہو جو ہے، بہو بیٹیاں بھی اچھی ہیں اور ساس بھی اچھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری زبان اچھی ہو جائے، ہمارے بول اچھے ہو جائیں جی، ہم کڑوے بولوں کو بولنا چھوڑ دیں، ہم لوگوں کے دل کو ڈنک والی زبان استعمال نہ کریں، دل دکھانے والی باتیں ہم نہ کریں۔ بہو ساس کو ماں کی جگہ سمجھے، ماں جیسا احترام کرے، اس کی خدمت کو سعادت سمجھے، اس سے دعائیں لے جی۔ اور ساس جو ہے کہ کسی کی بیٹی نہیں، اب میری بیٹی بنا کے میں لائی ہوں، یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس طرح میری بیٹی کے لیے مجھے ہے، اب یہ میری بیٹی ہے۔ اب وہ بیٹی کی طرح اگر بہو کے ساتھ سلوک کرے گی جی،
بیٹی سے کتنا درگزر کرتی ہے ماں، کتنا درگزر کرتی ہے. اگر اسی طرح بہو کو بیٹی سمجھ کے درگزر کرنے لگ جائے اور یہ ماں سمجھ کے ماں کی طرح خدمت کرنے لگ جائے تو بتائیے اس گھر کے اندر وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ تو اللہ کی رحمت کو اتروانے والی چیز ہے. خدمت سے تو خدا ملتا ہے، یہ یوں ہی نہیں کہا کسی نے. لیکن کیا بات ہے، ساس یہ نہیں سمجھ رہی ہے اللہ ماشاءاللہ ہر ایک نے. مثال کے طور پر بہو کو، کسی کی بیٹی تو ہے، ایک اور رشتہ بھی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس آئی ہوئی ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے سلوک کر رہی ہوں، اس کو کیا کہہ رہی ہوں، سب کچھ میرے اللہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں، کتابچہ تیار ہو رہا ہے. اور بہو سمجھے یہ میری امتحان ہے، اب یہ میرے ماں باپ ساس و سسر ماں باپ کی جگہ پہ ہے، اگر میں نے کوئی بات ان کے ساتھ ایسی کی اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو گئے تو میری خیر نہیں ہے. آج ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، ہے جی، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے جی، اللہ کے راستے وقت بھی لگ رہا ہے، اللہ کی توفیق ہو جائے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن حرام سے نہیں رک رہے ہیں. غیبت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. میں تو وہ بات کرتا ہوں جی، میں تو وہ سچی سچی بات کرتی ہوں مستورات. میں کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں، ہے جی، میں کہہ کے اور سامنے اور دل توڑیں گے ہم. غیبت اسی کو کہتے ہیں، کسی میں جو کمی ہے اس کو بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو یا سامنے بیان کرو، دل تو دکھے گا نا. ایسی بات جس کو سن کر تو کہ میری برائی کی. مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، مردار بھائی کے گوشت. جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا نا، پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتیں کرتے تھے. اور زنا سے بدتر. پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی کبیرہ گناہ میں ہمیں. میں پریشان ہوں، اچھا غیبت ہم یہ بھول جاتے ہیں، میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے. میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، میرے اللہ سب کو ساری نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. جی یہ میں کیسی محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے بندوں کی غیبتیں کرتا ہوں، ان کی برائیاں بیان کرتا ہوں، ہے جی. اور اللہ سے محبت بھی کریں، اللہ کے بندوں کی غیبتیں بھی کریں، اور پھر میں ولی بھی بن جاؤں، میں غوث قطب ابدال بھی بن جاؤں. کیسے ہو گیا؟ نہ تھی حال کہ جب مجھے اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و گناہ. نہ تھی حال کہ جب مجھے اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خرابیوں پر جو نظر، پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہمارے گناہ اگر اس کو بو اللہ پیدا کر دے، کوئی ہمارے پاس بیٹھے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگوں میں اچھائیوں کو دیکھتا رہے گا، لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھتا رہے گا، اللہ مرنے سے پہلے پہلے وہ اچھائیوں سے عطا فرما دیں گے. اور جو لوگوں کی کمیوں کو دیکھتا رہے گا، اللہ مرنے سے پہلے پہلے وہ کمی اس کے اندر مبتلا کر دے گا. لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے ہم چاہتے ہیں ستاری والا معاملہ اللہ کرے ہمارے ساتھ ہے، تو ہم لوگوں کے وہ کو چھپانے والے بنے، اللہ تعالیٰ ہماری ستاری کرے گا. ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے، اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی ان کو غصہ نہیں آتا، مومن جو مومن ہیں مسلمان ہیں غصہ نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں.
تو ہم معاف کرنے والے بنے، ہم درگزر کرنے والے بنے. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. درگزر کی عادت ڈالو، بھلائی کا حکم کرو، جاہلوں سے اعراض کرو. تو میں بات اب وقت بھی نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، ہمارا کتابچہ تیار ہو رہا ہے. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جان مال وقت صلاحیت، ہم اس کو جو ہے اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں لگانے والے بنے. مال دیا ہے، اس مالوں سے لوگوں کو نفع پہنچائے. اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائے، یہ سرمایہ ہے. حافظ بچہ ہمارا سرمایہ ہے. یہ حافظ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ حافظہ بچی معمولی بچی نہیں ہے. یہ عالم، یہ مفتی حضرات، یہ شیخ معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ حافظ بچہ وہ ہے کہ اس کی سفارش میں اللہ تعالیٰ جو دوزخ میں جانے والے، اس کی شفاعت میں 10 آدمی جنت میں اللہ بھیجے گا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. اللہ کے اتنی قدر ہے ان کی، لیکن آج ہم سے ان کی قدر نہیں ہو رہی. ہم گھر والے بھی نہیں قدر کر پاتے. ایک تو جو قرآن حفظ کرنے کے بعد ان کے قرآن محفوظ رہے، اس کی فکر سب کو کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے ان کو کتابوں پہ ڈالیں، تاکہ انہوں نے جو 30 پارے علم نبوت کے حاصل کیے ہیں، جب یہ کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا خزانہ ان کے اندر ہے. پھر ترجمہ پڑھیں گے، تشریحات، اس کی تشریح اور اس کے تفاسیر آئے، پھر پتہ چلے گا ہمارے پاس کیا ہے. جی ان کو عالم بنائیں. اور حافظ اور عالموں کو ہم سب دنیا کے کام سے فارغ رکھیں. انہوں نے پہلے سالہ سال قرآن کے حفظ کیا، پھر انہوں نے جو ہے گردان کی، پھر انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، 10-15 سال انہوں نے لگا دیے ہیں، 8-10 سال لگا دیے. اب یہ بڑے لوگ ہیں، قیمتی لوگ ہیں، یہ دنیا کے کام میں ان کو نہ لگائیں، دنیا کے کام سے ان کو فارغ کریں. ان کی ضرورتیں اعلیٰ طریقے سے پوری ہوں، ان کے پاس ہوادار بہترین مکان ہو، ان کے پاس اچھی سواریاں ہوں، اور ان کو پڑھنے پڑھانے پہ لگائیں، تاکہ یہ اوروں کو فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. بہتر لوگ ہیں یہ، بہترین لوگ ہیں. اور اپنے لیے ہم یہ ذخیرہ بنائیں، 10 آدمیوں کی سفارش کریں گے. تو ہم نیت کریں اللہ نے جو جان مال ہمیں مال دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ چھوڑ کے آنے کے لیے دیا ہے؟ نہیں. ہمارے کھاتے پڑے کوئی بچہ، کوئی حافظ، کوئی بچہ بننا چاہ رہا ہے، کوئی مالی حالت اس پہ آئی ہوئی ہے، نہیں، ہم چپکے سے ایسے ترتیب بنا کر کے ان کی ضرورتوں کو کہیں تم بیٹا پڑھو، تم حافظ بنو، تم پھر پڑھاؤ، تم عالم بنو. اگر اچھی حالت ہے، ہم اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، تو سب سے اچھی حالت میں ہم شیخ الحدیث، ہمارے مفتی حضرات، ہمارے علماء کرام سب سے اچھی حالت میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی حالت میں رکھے گا اور خیر و برکتوں کے اللہ فیصلے کرے گا. ذرا لے کے وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ خوب اچھے کام کے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھی وقت نکالنا ہے. لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کی چیز ہوا کرتی ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت افضل الذکر ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں کا اہتمام ہو. اب تو جو ہے حزب العظم اور مناجات مقبول کی شکل میں ہے جی، ہر ایک منزل روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئے الفاظ، جو الفاظ ادا ہوئے ہیں کس طور پہ مانگا ہے. ذرا ترجمہ تو دیکھیے، ان دعاؤں کا ترجمہ تو دیکھیے. ہمیں مانگنا کیسے، ہمیں مانگنا کہاں آتا ہے؟ فرمایا جس کے لیے دعاؤں کے مانگنے کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے دونوں جہاں کے بھلائی اور خیروں کے دروازے کھول دیے گئے. خوب اللہ سے مانگنا ہو، عافیت مانگی جائے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگے ہم. اور بات آگے تھوڑی سی رہ گئی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے. گناہ کا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے. کہتے ہیں آج آدمی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کوئی انسان ایسا ہوگا، کوئی مستورات ایسی ہوگی اس کو اللہ سے محبت نہ ہو. کوئی مسلمان بھی بھلا ایسا ہو سکتا ہے اللہ سے محبت نہ ہو. کوئی مومن بھی ایسا ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن کیا ہے، محبت کا وہ درجہ سے اللہ سے مانگنا چاہیے. اے اللہ
اپنی محبت کا وہ درجہ ہمیں عطا فرما دے جو ہمیں اطاعت پر ڈال دے، فرمانبرداری پر ڈال دے۔ اے اللہ اپنی عظمت اور بڑائی کا وہ درجہ ہمیں نصیب فرما دے جو ہمیں گناہوں سے روک دے۔ محبوب کی کسی نافرمانی، اس کا نافرمانی کرتا ہے کوئی محبوب کی؟ ہم کیسے محب ہیں؟ اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ہم محبت کو بھی کریں اور ان کی نافرمانی بھی کریں۔ اور محبوب جو ہے محبوب کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ آدمی کہ تسبیحات نہیں ہو رہی ہیں، گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے محبوب کی یاد کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے، بیوی اس نے دی، بچے اس نے دیے، شوہر اس نے دیے، ماں باپ، محبت کرنے والی ماں اس نے دی، شفیق باپ اس نے دیے، کتا خنزیر اس نے نہیں بنایا، اشرف المخلوقات میں بنایا، ایمان کی اسلام کی دولت دی، انمول نعمتیں دی ہیں۔ اندھا کر دیتا، ساری دنیا کی دولت دے کر کے بھی آنکھیں مل سکتی تھی، بہرا گونگا کر دیتا، مل سکتی تھی نعمتیں۔ اس اللہ کی یاد کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے جی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ آج سب کچھ ہے، دل بے چین ہے، کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جو مقصد زندگی ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا اور اطاعت پر ساری انسانیت کو لانا، یہ ہمارے مقصد زندگی ہے، تو اس پر وقت نہیں لگ رہا تو پھر دل بے چین ہے۔ دونوں آنکھیں بند کر لیجئے، دونوں ہونٹ ملا لیجئے، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سارے کمالات کی جامع ہے، سارے نامناسب باتوں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے بزرگان دین کے توسط سے وہ نور میرے دل میں آ رہا ہے، میرے دل کے اندر کے گناہوں کے اثرات، قدرات، ظلمات کو جلا دیتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب العالمين۔